خواتین حضرات السلام علیکم۔ ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس میں جناب ایک نیا موڑ آیا ہے کہ سندھیوں نے انسانیت کے ناطے انسان ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے اس کا نماز جنازہ ادا کیا، اور لاکھوں لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے آ کر اس اجتماع میں شرکت کی اور ملا گردی کے خلاف نعرے بلند کیے، انتہا پسندی کے خلاف نعرے بلند کیے، اور فتویٰ بازی کے خلاف نعرے بلند کیے۔ اور ڈاکٹر شاہ نواز کی لاش کو جب یہ زومبیز آدھی جلائی ہوئی لاش کو ایک ہندو پریمو کولی کندھے پہ اٹھا کر بھاگ رہا تھا، تو اس کے پیچھے یہ ہجوم بھاگ رہا تھا۔ ان زومبیوں کے ہزاروں سالوں کی عبادت سے اس ہندو پریمو کولی کی 1 گھنٹے کی وہ دوڑ افضل ہے، جو وہ لاش کو ان زومبیوں سے محفوظ کرنے کے لیے کسی مناسب جگہ پر دفنانا چاہتا تھا۔ اس کی یہ عمل ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور اس کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں ہم یاد کریں گے۔ اور سندھ کے عوام کو سلام ہے کہ انہوں نے پہلی بار ملا کی دہشت گردی کو للکارا اور اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے، کہ اگر آپ ایک مولوی کو وضاحتی بیان دینے کا موقع فراہم کرتے ہیں تو ایک عام آدمی کو بھی وضاحتی بیان دینے کا موقع فراہم کیا جائے، کہ اس کو آپ عام آدمی کو ہجوم اکٹھا ہوگا نکالیں گے، کاٹیں گے، اور اس کی لاش کو بھی جلا دیں گے۔ مشال خان اور سیالکوٹ کا وہ انجینئر اور بہت سے لوگ، اور بٹھے میں کام کرنے والے مزدور کو زندہ جلانا، یہ سب تسلسل سے ہوتے واقعات۔ ہماری پنجاب دھرتی تو ایسی نہیں تھی، اس پر تشدد پسندی کا بیج جس نے بویا آپ کو پتہ ہے، اور اب وہ تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کو اب اکھاڑنا ہوگا۔ جیسے سندھیوں نے سٹینڈ لیا ہے ملا گردی کے خلاف، ان کی دہشت گردی کو ہم نہیں مانیں گے، اور ایک عام بندے نے جنازہ پڑھایا ہے۔ یہ ملا جو نعرے لگاتے ہیں کہ آپ مر گئے تو جنازے کون پڑھائے گا، اس پر بھی سندھیوں نے سٹینڈ لیا اور ایک عام بندے نے جنازہ پڑھایا۔ کوئی اتنا وہ راکٹ سائنس نہیں ہے جنازہ پڑھانا، جو فزکس، کیمسٹری، بایو کی کتابیں یاد کر سکتا ہے، ایک جنازے کی دعا یا جنازے والا جو کلام ہے وہ یاد کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا اسلامو فوبیا میں مبتلا ہے۔ میرے خیال میں دنیا اسلامو فوبیا میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ دنیا اسلام کے پیروکاروں، شدت پسندوں اور بنیاد پرستوں کے اعمال اور ان کی فکر سے خوفزدہ ہے۔ جب ہم اسمبلیوں میں جبری مذہب کی تبدیلی کا بل پاس نہیں ہونے دیں گے، عورتوں کی تعلیم اور روزگار پر قدغن لگائیں گے، گھریلو تشدد کے خلاف قانون کو غیر اسلامی قرار دیں گے، ریپ میں DNA کی شہادت کو مسترد کریں گے، آدھی وراثت اور آدھی گواہی پر ضد رہیں گے، غیر مسلموں کو بلا تفریق جہنمی قرار دیں گے، لوگوں کو عقیدوں کے نام پر قتل کر کے اجتماعی طور پر اس کی تحسین کریں گے۔
تو سارے اعمال یہ جو ہم کریں گے ان کا جواز اسلامی تعلیمات سے برآمد کریں گے اور اس چیز پر مصر رہیں گے کہ یہ سب کا تعلق اسلام سے ہے، تو پھر آپ اسلام کو امن پسندی کا مذہب کیسے لوگوں کو بتائیں گے کہ اسلام امن پسندی کا مذہب ہے؟ کس منہ سے آپ بولیں گے؟ اپنے دین کو سلامتی کا دین کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے، اسے ثابت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ حافظ۔